الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آج 12واں اور 13واں یہ 2 سپارے کمپلیٹ ہوئے ہیں اور اس میں 4 صورتیں پڑھی گئی ہیں، ان کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ ہود ہے، پھر سورہ یوسف، پھر سورہ رعد اور سورہ ابراہیم۔ سورہ ہود آج پڑھی جانے والی پہلی صورت ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور مکی صورتوں میں آپ جانتے ہیں کہ اکثر احکام کم اور عقائد کا بیان زیادہ ہوتا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً 12ویں سپارے کے شروع میں جو آیت ہے اس میں رزق کا ذمہ لیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور کوئی زمین پر چلنے والا جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ رزق کا اطلاق ان چیزوں پر ہوتا ہے جس سے انسان کا وجود قائم ہے، یا کسی جاندار کا وجود قائم ہے، اور وہ اس کا اطلاق کھانے اور پینے پر ہوتا ہے۔ گویا کہ کھانے پینے کی چیزیں فراہم کرنا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، اس میں لباس شامل نہیں ہوگا، صرف کھانے پینے پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ یہاں دابہ کا لفظ ہے۔ دابہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین پہ چلنے والی ہے، اور اس میں یقینی سی بات ہے جانور بھی ہیں، اور جانوروں کے لیے لباس نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا اطلاق کھانے اور پینے پر ہوتا ہے۔ اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ لیکن یہاں پر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اگر آپ جانور کو جنگل میں چھوڑ دیں اس کا ذمہ خاص اللہ پر ہے، لیکن جب آپ اس جانور کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں تو کھانے پینے کی یا رزق کی ذمہ داری اب بھی اللہ کی ہے، لیکن چونکہ آپ نے خود ایک ذمہ داری لے لی تو اب آپ اس بات کے مکلف ہو گئے کہ اس کو کھلائیں اور پلائیں۔ رزق اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اس کا بھی اس کے جو نصیب کا ہے وہ آپ تک پہنچے گا، لیکن ذمہ داری چونکہ آپ نے لے لی ہے اب اس میں کوتاہی کریں گے تو قابل گرفت ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کوئی جانور پالو تو اس کو دن میں 70 مرتبہ دانا پانی دکھاؤ۔ 70 کا مطلب بکثرت، بھوکا پیاسا نہ رہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میں نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا کہ جس کے آگے اور پیچھے کو بلی اپنے پنجوں سے نوچ رہی تھی۔ پھر فرمایا اس کے عذاب کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اس کو چھوڑا کہ چوہے وغیرہ کھا کے گزارا کر لیتی، اور نہ اس کو کچھ غذا ڈالی حتیٰ کہ وہ اسی طرح مر گئی۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، جو میرے بھائی بہن مجھے ملاحظہ کر رہے ہیں، اگر آپ گھر میں کوئی جانور پالیں، ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم بچوں کے لیے لے کر آئیں، بچے خوش ہوں گے۔ اب بچے تو بچے ہیں، وہ پکڑ کے کسی کی گردن مروڑ رہے ہیں، کسی کی ٹانگیں توڑ رہے ہیں، اور ان کو چھوٹے چھوٹے پنجروں میں مقید کیا ہوا ہے، اور بہت ہی تکلیف میں بعض اوقات جانور زندگی گزار رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے وہ بیچارہ دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس کا وبال ہم پر ہوگا۔ ایسے ہی فشز اگر لے کر آئیں اپنے گھر میں، فش وغیرہ، تو اس کے آکسیجن کا اہتمام کرنا، اس کی غذا کا اہتمام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بعض اوقات چھوٹے چھوٹے برتنوں میں فش ڈال دیتے ہیں۔ فش کو چاہیے آکسیجن، جب اس برتن کے اندر موجود آکسیجن وہ سک کر لیتی ہے تو اس کو مزید چاہیے، اور وہ اندر آ نہیں رہی ہوتی آکسیجن، اور اسی لیے ہم مر کے دیکھیں پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو زندہ تھی ایکویریم میں، اور ہمارے پاس آ کے مر گئی۔ وہ اس لیے مر گئی کہ آپ نے انتظام نہیں کیا۔ تو اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عقیدہ بیان فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ذات ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں۔ کیا اللہ تعالیٰ 6 دن کا محتاج تھا؟ نو، ارادہ ہی اللہ تعالیٰ کا 6 دن کا تھا کہ ان کو 6 دن میں کمپلیٹ کرنا۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس کی تفسیر یہ بیان کی گئی، اس کا مطلب ہے اس وقت نیچے پانی ہی پانی تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر اس پانی کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بھی پیدا فرمائی، اور انہی میں سے وہ پہاڑیاں وغیرہ نکل کر ایک دنیا مارز وجود میں آ گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کے نظام کو چلا رہا ہے۔
وہ چاہے تو لمحے بھر میں پیدا کر دیتا. ارادہ یہ تھا کہ 6 دن میں بنے، لیکن آپ غور کریں کہ 6 دن کی مدت بھی کتنی قلیل مدت ہے. اگر ہم دنیاوی دن لے لیں تو بہت ہی قلیل. اب معلوم نہیں کہ اس کا ایک دن کتنے دن کا تھا. جیسے میدان محشر کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ چاہے تو وقت کو بڑھا دے، لیکن بہرحال اگر ہم اپنے دنوں پر قیاس کریں تو 6 دن بہت ہی کم ہیں اس عظیم الشان کائنات کو معرض وجود لانے میں. ہماری دنیا کا ہی نظام دیکھ لیں، صرف دنیا، اور یہاں تو ہے 7 آسمان اور جتنی زمینیں ہیں. کہتے ہیں کہ 7 زمینیں ہیں، تو یہ سب کے سب اللہ نے 6 دن میں پیدا فرمائی. اور کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یعنی اللہ نے کائنات کو بنایا، تمام چیزیں پیدا فرمائیں، ہمیں بھی پیدا کیا، اور ایک مقصود بیان فرمایا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. اور امتحان گاہ میں جب کوئی بچہ، کوئی شخص امتحان دینے جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ پیپر کس نے بنایا ہے اور کیسا بنایا ہے، وہ آسان ہے یا مشکل، اسے تو کرنا ہے اور اس طریقے سے حل کرنا ہے جیسے چاہتے ہیں. اسکول والے، کالج والے، یونیورسٹی والے، یا آپ جیسے او لیول کے ایگزام دے رہے ہیں تو جیسا ان کی ریکوائرمنٹ ویسا پیپر حل، تب نمبر حاصل ہوتے ہیں. اور جب انسان کامیاب ہوتا ہے تو انعام پاتا ہے، اور ناکام رہتا ہے تو ذلت و رسوائی اس کا مقدر بنتی ہے. ایسے ہی اللہ نے دنیا پیدا فرما دی اور ہمیں امتحان گاہ میں بھیج دیا. امتحان کس بات کا ہے؟ کچھ کاموں کے کرنے کا حکم ہے، کرو. جب کریں گے یہ نیک عمل ہے. کچھ کاموں سے رک جانے کا حکم دیا، جب ان سے رک جائیں گے تو رکنا بھی ایک نیک عمل ہے. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم سمجھتے ہیں نیک عمل تو ہمارے ذہن میں آتا ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر لیں، نیک عمل گناہ سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے نیک عمل. تو اللہ نے اس لیے ہمیں بھیجا دنیا میں کہ ہم عبادات کا ارتکاب کریں اور ممنوعات سے اجتناب کریں. یہ امتحان ہے، کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو لڑنا پڑے گا. اس جدید دور میں رزق حلال کمانا بہت مشکل ہے، نگاہوں کی حفاظت بہت مشکل ہے، باطن کی حفاظت بہت مشکل ہے، اچھی دوستیاں بہت مشکل ہے. گناہوں سے بچنا انتہائی دشوار ہے، لیکن جب ہم ہمت کر کے یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی کے مقصد کو پورا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعام پائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے، آپ کا اعلان نبوت، پھر آپ کی قوم کا آپ کا انکار کرنا. پھر ایک لمٹ ہوتی تھی پہلے زمانے میں، ہر نبی کو ایک لمٹ دی جاتی تھی کہ اس حد تک اور اس لمٹ تک آپ نے تبلیغ کرنی ہے. اگر آپ کی قوم اطاعت نہیں کرے گی تو پھر ان پر عذاب نازل ہوگا. اور اس کے لیے اکثر اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری اور ساری جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ اسی قوم کا نبی اس کے خلاف دعا کر دیا کرتا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو ضرور اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، اور اس نبی نے اس دعا کو اپنی قوم کے خلاف استعمال کیا. اللہ نے جو مجھے دی ہے میں بروز قیامت اسے اپنی امت کے حق میں استعمال کروں گا. یہ ہمارے لیے کس قدر بڑے شرف کی بات ہے. ہمارے خلاف سرکار نے دعائیں ضرر نہیں فرمائی، فرماتے تو تباہ ہو جاتے ہم لوگ. سرکار نے اس کو رکھا ہے اور میدان معاشر میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے حق میں شفاعت کے سلسلے میں پیش کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام جب وہ لمٹ کراس ہو گئی تو فرمایا کہ پس اب آپ ایک کشتی بنائیں، بہت بڑی کشتی، اور ہر جاندار کا ایک جوڑا اس میں رکھ لیں، اور جتنے مومنین ہیں انہیں رکھ لیں. تو آپ نے اسی طرح کیا. دور دور تک پانی نہیں. جب آپ وہ کشتی بنا رہے تھے تو وہ قریب سے گزرتے ہوئے آپ کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کشتی بنا رہا ہے، پانی ہے ہی نہیں، اور خوب مذاق اڑاتے تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تو ایک دم زمین سے ایسا پانی نکلا جیسے فوارے پھوٹتے ہیں، ہر جگہ پانی پانی، اور آسمان سے بارش، زمین سے پانی نکلتا تھا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا. اب اس میں، اور وہ سب ڈوب گئے. اب اس میں جو قابل توجہ بات ہے، نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، یہ منافقین کے ساتھ مل گیا تھا، کافر ہو گیا اور یہ آپ کی طرف نہیں آیا. تو اس کو بیان کیا اللہ نے، وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ندا کی، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور یہ جدا ہونے والا تھا، علیحدہ ہو گیا تھا. یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، تو کافروں کے ساتھ نہ ہو. قال، اس نے کہا، سآوی الی جبل، میں عنقریب کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، یعصمنی من الماء، اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا.
قال حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے، بیٹا آج تو نہیں بچ سکتا سوائے اس کے جن پر اللہ نے رحم فرمایا۔ وہ رحم والے کون تھے؟ جو حضرت کے ساتھ سوار تھے۔ فرمایا پس ہم پر ہمارے ساتھ شامل ہو جا، بچے گا ورنہ نہیں بچ سکتا۔ اب یہ باتیں چل رہی تھی وحال بینہم الموج، تو ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا، ڈوب گیا بیٹا۔ اس سے آپ اندازہ کریں اگر ایک باپ کی تربیت کامل ہو اور اولاد اس کی تربیت کو قبول نہ کرے تو اس میں باپ پر کوئی تنقید نہیں ہے۔ کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی تربیت میں کمی کی ہوگی۔ آپ ایک نبی ہیں، ساری زندگی مطیع و فرما بردار، آپ اپنے آنکھ، اپنے کان، اپنے زبان، ہر چیز کی حفاظت کرنے والے، بچے اس کو آبزرو کر رہے ہوں گے نا، تو اپنے عمل سے تبلیغ، پھر اپنے قول سے تبلیغ، ہر طرح۔ لیکن بعض ایسے بدبخت ہوتے ہیں کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود وہ ہدایت قبول نہیں کرتے ہیں اور تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ان ماں باپ پر کوئی وبال نہیں ہے کہ جو بہت محنت سے تربیت کر رہے ہوں۔ ہمارے ہاں پھر وہ ایک جاہلانہ جملہ، اگر کسی مفتی صاحب کا بچہ، کسی شیخ کا بچہ، کسی عالم دین کا بیٹا اس طرح بے راہ روی کی طرف چلا جائے، بولتے ہیں دیکھو جی کیا تربیت کی ہے ان لوگوں نے۔ دوسرا پھر کہتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہوگا، اسی کی سزا ہے یہ۔ ارے بھائی تمہیں پتا ہے کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، اور کیا بھی ہے تو تمہیں یہ نقطے اور یہ پزل حل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں کنیکشن ملا کے کرو، پتہ نہیں کیا معاملہ۔ ہاں یہ ضرور ہے، اب میں اگر اپنا احتساب کروں، ایک عالم اپنا احتساب کرے، پیر صاحب اپنا احتساب کرے کہ اگر اس نے خود کوتاہی کی ہے اور اولاد بے راہ روی کی طرف گئی تو پھر تو وہ قابل گرفت ہے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آدم علیہ السلام کے بیٹے نے سب سے پہلا قتل کیا، قابیل، ہمارا کزن ہی تھا نا وہ بھی، مطلب وہ آپس میں ہمارے سب ایسے سب کے رشتے ملتے جلتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد۔ اور اسی طریقے سے پھر نوح علیہ السلام کا یہ آگے لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئی تھی۔ اس لیے جب تربیت کامل ہو اور پھر بھی اولاد بے راہ روی کا شکار ہو جائے، نص قرآنی اس پر گواہ ہے کہ باپ پر یا ماں پر کوئی وبال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے سوچا کہ شاید میرا بیٹا بچ گیا ہو، نہ غرق ہوا ہو، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ اب باپ تھے نا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کی وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو ندا کی، فقال، تو عرض کی ربی، اے میرے رب، ان ابنی من اہلی، بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو تمام فیصلہ کرنے والوں میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ آپ کے اہل کو بچایا جائے گا۔ تو آپ نے اس تمنا میں کہ اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ یہ ہے کہ میرے اہل بچائے جائیں گے، میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے تھا نا، اس کو بخش دے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک، بے شک آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے سوال ہوا کہ کیا کوئی سید مرتد ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی سید مرتد ہو جائے، اور اگر وہ مرتد ہوگا تو اس کا مطلب ہے وہ سید نہیں ہے۔ سمجھ آئے نہیں؟ وہ سید نہیں ہے، اس کا نسب منقطع، وہ سید نہیں ہے۔ یہ نص قطعی کہتی ہے کہ اگر کوئی کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، تو اس کا نسب منقطع ہو جائے گا، پھر وہ اس خاندان کا نہیں کہلائے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، میرا وعدہ آپ کے اہل کو بچانے کا تھا، وہ بچا دیا۔ یہ کافر ہو گیا تھا تو اہل میں سے تھا ہی نہیں۔ انہ عمل غیر صالح، بے شک وہ غیر صالح، یہ برے عمل والا تھا۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ جاہلین میں سے نہ ہو جائیں۔ تو قال، آپ نے عرض کی ربی انی اعوذ بک ان اسألک ولیس لی بہ علم، اے رب بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسی چیز کا سوال کر لوں جس کا مجھے علم نہیں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو میری بخشش نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب آپ غور کریں،
نوح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، اس وقت تک آپ کو یہ علم نہیں تھا کہ بیٹے کی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی؟ جب اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یہ علم نہیں ہے ابھی تک کہ جب کوئی حالت کفر میں مر جائے تو اس کی بخشش و مغفرت نہیں ہو سکتی، فوراً نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ تعالیٰ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے ایسی چیز کا سوال کیا جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کتنے ہی مقام و مرتبے پر پہنچ جائیں، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہمیں سر تسلیم خم کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ سے لڑنا شروع کر دیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ صاحب علم ہیں، آپ صاحب تقوی ہیں، آپ کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے اپنی مرضی کے تابع کر لیا۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کچھ کام ہو جاتا ہے، کوئی دشمن کامیاب ہو جاتا ہے، ایک فاسق فاجر ایک گناہگار کامیاب ہوتا ہے اور ہم ناکام ہو جاتے ہیں، تو فوراً شیطان ہمارے ذہن میں ایک بات ڈالتا ہے، یار دیکھ تو نماز پڑھتا ہے، تو روزہ رکھتا ہے، تو زکوٰۃ دیتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، تو پیچھے ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اس وقت ہمیں اسی طریقے سے پھر اپنے آپ کو جواب دینا چاہیے کہ میری ظاہری ناکامی اللہ کی رضا کے بغیر تم نہیں تھی نا، اور میں اپنے اللہ کی رضا پر راضی ہوں، اور میں نے نیک عمل اس لیے نہیں کیے تھے کہ میں ان کو اس انداز سے کیش کرواؤں کہ اللہ تعالیٰ میری نیک عمل کے بدلے میں میری ہر بات فوراً تسلیم کی جائے، جو میرے خلاف دشمنی کرے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نو، اس لیے تو ہم نیک عمل نہیں کر رہے، ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ پھر آگے حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، آپ نے قوم کو تبلیغ فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹنی کو غیب سے پیدا کیا، وہ اونٹنی چرتی تھی، آپ یہ امتحان تھا قوم کا، آپ نے فرمایا اس اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا، اور وہ آزمائش ایسی تھی کہ جہاں جانوروں کے جوہر اور پانی ہوتے تھے نا، جب حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی آتی سارا پانی پی جاتی تھی، تو وہ دوسرے جانور بعد اوقات پیاسے رہ جاتے تھے۔ اب امتحان یہ تھا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تو یہ دیکھیے اب آپ نے فرمایا یا قومی، اے میری قوم، ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، لکم آیۃً، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، فذروھا، تو تم اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے کھاتی پیتی رہے، نہ اس کو چھوڑو، ولا تمسوھا بسوء، اور اسے تم برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں، چھوڑ دو اس کو بالکل، فیأخذکم عذاب کریم، قریب اگر تم اس کو پکڑو گے تو پھر ان قریب پکڑ لے گا تمہیں اللہ کا عذاب، یعنی اگر تم چھیڑو گے تنگ کرو گے اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ فعقروھا، تو ان لوگوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، اس کی رگیں کاٹ دی، اس کو مار دیا۔ فقال تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے نازل کردہ وحی کو بنیاد بناتے ہوئے فرمایا 3 دن تک آرام کر لو اپنے گھروں میں بس۔ ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھٹلایا نہیں جائے گا، اس کو یہ جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا، بس جب آیا ہمارا عذاب تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ومن خزی یومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے۔ ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب وہ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے۔ اور جانب مخالف میں کیا ہوا؟ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ایک سخت چنگھاڑ نے، زوردار چیخ آئی۔ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے صبح کی، یعنی ایسی چیخ تھی، گھبرا کے اٹھے اور پھر سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے، گھٹنوں کے بل زمینوں پہ گرے ہوئے تھے اور سب تباہ ہو گیا تھا۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نیکوں کو اور جو ان کی نیک لوگ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں انہیں اپنی رحمت سے مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہی میدان محشر میں ہوگا، ہمیشہ یاد رکھیے، میدان محشر میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے سرخروئی ہوگی، اور جو برے لوگ ہوں گے اور کافر مشرکین ان کے لیے رسوائی ہے۔ یہ واقعات لکھے ہی اس لیے گئے ہیں کہ قرآن کے مضامین بار بار پڑھنے کا حکم اسی لیے ہے کہ جب یہ باتیں بار بار نگاہ سے گزریں گی تو انسان ڈرے گا، خوف محسوس کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا میلان رہے گا۔ اب ہم نے قرآن کے مقاصد کو فوت کر دیا، لے کے بیٹھے پڑھ رہے ہیں جی الحمدللہ 2 قرآن ختم ہو گئے، الحمدللہ 4 قرآن ختم ہو گئے، اچھا ہو گئے،
کیا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہ پتہ ہی نہیں. اب ہم کہتے ہیں جی انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنے 100 قرآن پڑھے، فلاں ایک رات میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. بھائی وہ پڑھتے نہیں تھے، وہ سمجھتے بھی تھے. وہ اس لیے بار بار پڑھتے تھے تاکہ قرآن کے مضامین بار بار ہمارے سامنے آئیں اور نصیحت قائم رہے، نفس میں خوف پیدا ہو، امید پیدا ہو جنت کی طرف، تو میں نیک عمل کرتا رہوں. ہم پڑھتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. امام صاحب پوری محنت کے ساتھ تراویح پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. جو یہاں صاحب علم علماء وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے، وہ پڑھ رہے ہیں، کوئی بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو ذرا اجنبی ہوتے ہیں، بار بار ان کو ٹرانسلیشن ان کی دیکھنی پڑتی ہے، ورنہ اکثر چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. تو جو پیچھے تراویح پڑھ رہا ہو، ایک عالم دین پڑھ رہا ہو، اس کے تاثرات میں، اور ایک وہ شخص جو صرف عربی کی عبارت سن رہا ہے، ترجمہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے احساس اور جذبات میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اسی لیے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قراءت فرماتے تھے تو صحابہ کرام رونے لگتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں آہو بکا مچ جاتی تھی. اب سرکار پڑھ رہے ہیں، سرکار کے زبان اقدس سے بہترین قراءت ہو رہی ہے اور پیچھے عربی اللسان موجود ہیں اور وہ اس کے مضامین کو سمجھ رہے ہیں، تو قلب پہ ہیبت تو طاری ہونی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حتی الامکان ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کو پورے سال پڑھتے رہیں. پھر شعیب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. آپ کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی اور لوگوں کو لوٹتے تھے. یہ کوئی آتا تھا نا، قافلے گزرتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے. یہاں صرف قرآن پاک میں ناپ تول کی کمی کا ذکر ہے، ورنہ تفسیر پڑھیں تو ان میں اور بہت ساری برائیاں تھیں. لیکن یہ خاص طور پہ اللہ نے کیوں قرآن میں اس کی نشاندہی کی کہ ناپ تول میں کمی کرنا دوسروں کو دھوکہ دینا ہے، فراڈ کرنا ہے، حرام ہے، غلط ہے. تو اس لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، انہیں سے سبق حاصل کرنا چاہیے. تو شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا بڑے ہی مختصر الفاظ میں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرْفَيِ النَّهَارِ، اور اے حبیب آپ نماز قائم کیجئے دن کے دونوں کناروں میں. دن کا دونوں کنارے کون سے ہو گئے؟ فجر اور عشاء، یہ 2 کنارے بن گئے. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور کچھ حصہ رات میں. تو اس میں پھر سب کی سب نمازیں آ جائیں گی. اب 2 کنارے جو ہیں وہ یا تو فجر اور عشاء لے لیں. یہ 5 نمازیں نا، ہر نماز 2 نمازوں کو لیں گے وہ کنارہ بنے گی. مثلا ظہر لے لیں اور اس طرف آخری نماز لے لیں، یہ کنارہ بن جائیں گے. عصر لے لیں اور اگلی 5ویں جو آخری 5ویں نماز لے لیں، کنارہ. تو اس میں تمام نمازوں کا اس طرح احاطہ ہے. اور ایک بشارت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. علماء نے بعض نے اس کو نماز کے ساتھ ہی خاص کیا ہے کہ جب انسان ایک نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اگر درمیان میں صغیرہ گناہ ہو جائیں، پھر دوسری نماز پڑھتا ہے، تو یہ نماز پڑھنا اس کے ان 2 نمازوں کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر جب تیسری پڑھتا ہے تو ان کے بیچ میں، اس طرح ہر 2 نمازوں کے بیچ میں جتنے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے. اب یہ اللہ کی کرم نوازی ہے نا کتنی بڑی. ایک حدیث میں ہے، اور قرآن کی آیت کا مفہوم بھی یہ ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. تو یہ بہت اچھا اللہ تعالیٰ نے سبق ذکر فرمایا ہے. ذالک ذکری للذاکرین، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. اور پھر فرمایا وَاصْبِرْ، بس آپ صبر کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. تو اس کا مطلب جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی بڑی برکت ہوتی ہے. جو میرے بھائی بہن مجھے اس وقت سن رہے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، خدا را ایسا نہ کریں. اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. اس نے دیکھیں ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے کتنا پیارا سبب قائم کیا. اگر کوئی حکم نہ ہوتا نا نماز پڑھنے کا، یہ 5 نمازیں فرض ہیں، صرف اتنا ہوتا کہ پڑھ دو نہ پڑھ دو تمہاری مرضی ہے، لیکن فائدہ یہ ہوگا کہ 5 پڑھو گے تو درمیان کے تمام گناہ بخشے جائیں گے. تو اتنی بشارت ہی ہماری استقامت حاصل کرنے کے لیے کافی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ ہر گناہ بروز قیامت، بلکہ علماء نے فرمایا قبر میں ایک عذاب کی شکل اختیار کرے گا اور ہمارے لیے باعث تکلیف ہوگا. اس لیے ہماری بہنیں بھی خاص طور پر اپنی مصروفیات، اپنی سستی، اپنی تھکن کا بہانہ بنا کر بسا اوقات فرض نمازوں سے بھاگتی ہیں. یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سورہ یوسف ہے اور یہ مکی صورت ہے. اس میں پورا
حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 ازواج تھیں، ایک سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین، اور 10 بیٹے دوسری زوجہ سے تھے۔ تو یہ چونکہ دونوں چھوٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین، تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے پر زیادہ شفقت ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بڑا پہلے اپنی شفقت کا حصہ حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ پہلوٹی کا بچہ ہوتا ہے نا، تو اس میں ساری شفقت محبت ہوتی ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے اس پہ ہوتی ہے، پھر جب تیسرا آئے گا تو کہتے ہیں 2 کو تو مل چکے، پھر تیسرے کی باری ہے، وہ 2 پھر فیل کرنے لگ جاتے ہیں بعض اوقات اس کو چھوٹے کو زیادہ چمٹاتے ہیں، ہمیں نہیں، بھائی آپ بڑے ہو گئے اور اپنا حصہ پہلے حاصل کر چکے ہو، یہ بعد میں آیا۔ تو ایسا ہوا تو ان کو ہو گئی جیلسی پیدا، تو انہوں نے پھر آپس میں منصوبہ بنایا کہ یوسف کو بڑا پیار کرتے ہیں، اب وہ تھے بھی بڑے خوبصورت یوسف علیہ السلام، بہت حسین اور جمیل، ظاہری حسن بھی باطنی حسن بھی۔ تو ان بھائیوں نے پھر منصوبہ بنایا کہ کیا کریں۔ ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں، دوسرے نے کہا نہ قتل کرو گے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کسی نے کوئی، پھر کسی ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں اس کو ساتھ لے جاتے ہیں اور کنویں میں پھینک دیتے ہیں، بچ گیا تو گیا۔ ٹھیک ہے جی، گئے یعقوب علیہ السلام کے پاس کہ بابا جان اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور آپ ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے ہیں، یہ تو ہمارا چھوٹا بھائی ہے، ہم اس کو کھلائیں گے ساتھ میں سب کو۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، لیکن مجھے خوف ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب نبی تھے، میں پتا تھا کیا شرارت کرنے والے، بھیڑیا نہ کھا جائے۔ ارے ان کا حضور ہم ہیں بے فکر رہے، لے گئے اور لے جا کے کنویں میں دھکا دے دیا، اور آپ کی قمیض کو ایک بکری کے خون سے آلودہ کیا اور اس کو پیچھے سے پھاڑ دیا۔ والد صاحب کو دکھایا کہ دیکھیں جی بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت نے پہچان گئے، فرمایا کہ بھیڑیے نے، تفسیر کی بات کر رہا ہوں قرآن کی نہیں، فرمایا بھیڑیے نے کھایا ہوتا تو سامنے سے پھاڑتا کہ تو پیچھے سے پھٹا ہوا ہے۔ بہرحال جب انسان جرم کرتا ہے نا تو اس کی عقل بعض اوقات معاف ہو جاتی ہے، اسی لیے مجرم پکڑے جاتے ہیں کہ پورا ذہن کام نہیں کرتا، دباؤ ہوتا ہے نا، پریشر ہوتا ہے، کتنا ہی بہترین اور ماہر جرم کرنے والا ہو، خاص طور پہ جو ینگسٹرز بیٹھے نا بچے، بعض اوقات اپنے ماں باپ سے چھپا کر چاہتے ہیں کوئی جرم کر لیں، کوئی شرارت کر لیں، لیکن ماں باپ کی ایسی نگاہ ہوتی ہے، اور عورتوں کی تو اللہ اکبر، عام آدمیوں کی 6 سینس ہوتی ہے، ان کی تو 100 تک پہنچی ہوئی ہے، اس سے بھی آگے ہو تو کوئی بعید نہیں ہے، فوراً پہچان جاتی ہے کیا ہوا ہے، بولتے ایسے بتاؤ۔ پھر بچے بھی کہتے ہیں امی کو کیسے پتہ چل گیا، ابا کو کیسے پتہ چل گیا۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، کتنا بھی چھپائیں مسئلہ ہوتا۔ اور میری ایک نصیحت ہے اس میں، ہمیشہ ینگسٹر جو جتنے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے اپنے ماں باپ سے شیئر کریں، بس کہ یہ ہو گیا ہے، ڈانٹ پڑے گی، ڈپٹ پڑے گی، ہاتھ پڑے گا، تانا زنی ہوگی، کوئی زد و کوب کیا جائے گا، لیکن انشاءاللہ کوئی نہ کوئی حل نکلے گا، اور مثبت حل۔ ہمارے بچے کیا کرتے ہیں جب اس قسم کے کوئی معاملات ہوتے ہیں تو فرینڈ سے رجوع کرتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، بہترین مشیر ہوتے ہیں، یار ایسا ہو گیا، اچھا بے فکر رہے، بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، ایسا کر دیا تھا، الٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے ماں باپ پہ بھروسہ کریں۔ تو اب انہوں نے بہرحال جب کہا، یعقوب علیہ السلام جانتے تھے، اللہ کے نبی تھے، کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، اجازت دے دی، وہ گئے گرا۔ چلو اب وہ وہاں سے قافلہ گزرا، ایک آدمی نے، اس میں 2 آدمی تھے، وہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا، انہوں نے اپنا ڈول ڈالا کہ وہ کنواں ہے پانی نکال لیں۔ اچھا جب دھکا دیا، روایت میں آتا ہے جبریل امین تشریف لائے، یوسف علیہ السلام کو ہاتھ کو اٹھا کر آرام سے زمین پہ رکھ دیا، ورنہ وہ اندھا کنواں تھا اور بہت نیچے تھا، گہرا، اور یوسف علیہ السلام بہت دن تک اس میں رہے۔ پھر بہرحال اس نے جب وہ ڈول پھینکا کہ اب نکالوں، یوسف علیہ السلام بیٹھ گئے اس نے ہلایا، بھاری لگا، اس نے کہا پانی آ گیا۔ اب جو نکالا وہ اتنا خوبصورت لڑکا، تو حیران ہو گیا، اپنے قافلے میں لے گیا، دکھایا بھائی اتنا خوبصورت، انہوں نے کہا بھائی اس کو ساتھ لے جاتے۔ اتنے میں یہ بھائی پہنچ گئے کہ دیکھے تو صحیح بچا ہے یا نہیں، آوازیں دیں، کوئی آواز نہیں، ادھر ادھر تلاش کیا تو وہ آثار نظر آئے، قافلے میں پہنچے تو دیکھا تو وہاں، تو ایک بھائی نے یہ کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام تھا، تم اس کو ساتھ لے جاؤ، ہم تمہیں دیتے ہیں، اور کچھ پیسے لے لیے۔ اور تو یوسف علیہ السلام کو مصر لایا گیا، اور مصر کے بازار میں آپ کو باقاعدہ نیلامی کے لیے پیش کیا گیا، اور پھر اس کا جو ولی تھا اس نے خرید لیا، اور وہ اپنے گھر محل میں لے گیا۔ زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ جو بعد میں ایمان لائی، وہ اس کی زوجہ تھی، اور ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، تو اس نے کہا چلو ولی مصر تھا، اس نے کہا میں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں،
یعنی یہ والی تھا بادشاہ کا، ماتحت تھا، اس کا ایریا اس کو دیا گیا تھا، گورنر سمجھ لیں آپ۔ پھر وہ یوسف علیہ السلام بڑے ہوئے، جب آپ جوانی کی حالت میں آئے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ 9 سال کی عمر میں ہوا تھا یا 13 سال کی عمر میں یہ واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد آپ وہاں پہنچے تھے، تو اس کے بعد بالغ ہو گئے کچھ عرصے میں، اور ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت۔ اور یاد رکھیں کہ نبی جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی خوبصورتی سے نوازتا ہے، کوئی عیب کسی نبی میں نہیں ہوگا، نہ ظاہری نہ باطنی، خاندان سب سے اعلیٰ ہوگا ان کا، شکل صورت بہترین ہوگی، رنگت بہت اچھی ہوگی، جسمانی اعضاء بالکل سلامت ہوں گے، کوئی گندگی بدن میں نہیں ہوگی، کوئی گندگی نہیں ہوگی، حتیٰ کہ پسینے میں بھی اسمیل ان کی ایسی آئے گی کہ بہت ہی خوشبو، جیسے میرے آقا جہاں سے گزرا کرتے تھے گلیاں مہک جاتی تھی۔ اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیتا کہ جس سے معاذ اللہ ظاہری طور پہ متنفر ہو کر، کوئی دور ہو کر بروز قیامت یہ عذر پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ ایسا تھا نا، میں اس لیے پیچھے ہو گیا تھا۔ عذر چھوڑتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، ایسا کامل اور پرفیکٹ بناتا ہے نبی کو۔ اب اتنے پرفیکٹ نبی، اتنے خوبصورت، زلیخا کا دل مائل ہوا، اور وہ واقعہ کہ ان کے محل کے 7 حصے تھے، سب سے آخری حصے میں لے گئیں اور ہر دروازے کو لاک کر دیا، اور حضرت پر اپنے آپ کو پیش کیا گناہ کے لیے۔ اس سے ہمارے نوجوان اور مجھے بھی درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہم تو مطلب آپ تو اچھے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں کہ فیس بک پر اگر کوئی جن سے مخالف بیٹھی ہو اور یہ پتہ نہیں کہ بیٹھی ہے یا بیٹھا ہے نا، لیلا لکھا ہوا ہے یا زلیخا لکھا ہوا ہے، پیچھے محمد اکرم بیٹھا ہوا ہے بڑی بڑی مچھیں لے کر، فیک آئی ڈیز بنائی ہوتی ہے بعض اوقات، اسی پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، جی یہ میری طرف مائل ہو جائے۔ اور ارادہ کیا ہوتا ہے شادی کا؟ نو، گناہ کا ارادہ، زنا کا ارادہ، گندی حرکتوں کا ارادہ، اپنے ذہن کو گندا کرنے کا ارادہ، تو اس سے نہیں بچ پاتے۔ اب اس نبی کا امتحان آپ دیکھیے کہ وہ بھی زلیخا بھی کم حسین نہیں تھی، پھر ایک خاتون، پھر ایک صاحب منصب خاتون، پھر عورت کا راضی ہونا، پھر خود اپنے آپ کو برائی پر پیش کرنا۔ کون سی ایسی چیز تھی جو درمیان میں رکاوٹ ڈالے؟ تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کا تقوی پرہیزگاری۔ لیکن ایک آیت کیا کہتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو نہ بچاتے تو آپ بھی ان کا ارادہ کر لیتے۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، جب بھی آپ اور میں گناہ سے بچ جائیں یہ اللہ کا کرم سمجھیے، یہ نہیں کہ آپ کا میرا کمال ہے۔ اور کوئی بیچارہ گناہ میں مبتلا ہو تو ہم کہیں یار تم کیسے آدمی، تم نہیں بچ پاتے ہو، فقیر کو دیکھو، فقیر نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ بھائی فقیر تیرا کمال نہیں ہے، جس نے تجھے فقر دیا اس رب کا کمال ہے، تمہارا کیا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ آج اپنی تائید ہٹا لے تو ہم زنا میں اور شرابوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، کسی کو بچا لیتا ہے، کسی کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، یوسف علیہ السلام بھاگے تو اس نے کرتا پکڑ دیا، وہ کرتا پیچھے سے پھٹا، اور یہ آپ کا معجزہ ظاہر ہوا، جس دروازے کے پاس آتے اس کا لاک کھل جاتا تھا، حتیٰ کہ آپ باہر نکل گئے۔ جیسے ہی باہر نکلے سامنے ولی مصر کھڑا ہوا تھا، اب پیچھے زوجہ ہے، آگے شوہر، تو عورت ہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت کے مکر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب مرد عورت کا معاملہ ہوگا عورت ہی مظلومہ ہوگی۔ جیسے میں نے پرسوں چوتھ کہا تھا نا کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پیدل والے کا کوئی قصور نہیں، صرف گاڑی والے کا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہو جائے عورت کا کوئی قصور نہیں ہوتا، صرف مرد کا ہی ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میرے تو بڑے پرانے تجربات ہیں کہ خواتین ہمیں فون کریں گی، روئیں گی اور سسکیاں لیں گی اور پتہ نہیں کیا، میرے کسی اور نے بڑا ظلم کر رکھا ہے اور یہ ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں بہن ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، ابھی رونا دھونا بند کرو، پہلے یہ بتاؤ آپ نے کیا کیا تھا، اور سچ سچ بولیے گا تب میں جواب دوں گا، ورنہ نہیں۔ آپ یقین کریں کتنی ایسی پھر اپنا کارنامہ شروع کر دیتے۔ ایک نے بیان کہ میرے شوہر نے مارا پیٹا، مجھے گالیاں بکی۔ میں نے کہا صحیح بتائیں آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے بھی گالیاں بکی تھی، گریبان کھینچا تھا۔ تو آپ بھی مصطفیٰ قریشی نکلی، سامنے سلطان بھائی تھا، تو آپ نے کون سا گنڈاسا چھوڑ دیا تھا؟ گردن پہ وار تو آپ نے بھی کیا تھا، ناکام رہی وہ الگ بات ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس لیے میں ایک نصیحت ہمیشہ کرتا ہوں، اگر آپ کی صاحبزادی وہ گھر پر آ کر بتائے میرے شوہر نے ایسا کیا، میری ساس نے ایسا کیا، میری نندوں نے ایسا کیا، ٹھیک ہے آپ اس پہ غور کریں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بیٹی غلط بیانی کر رہی ہو، اسے پتا ہے کہ آپ جذباتی لحاظ سے اس سے لگاؤ رکھتے ہیں، آپ اس کی بات کا رد نہیں کریں گے، اس کے نکلتے ہوئے آنسو دیکھ کر آپ تڑپ جائیں گے اور آپ کہیں گے سارا قصور شوہر کا ہی ہوگا، ساس کا۔ مائیں فوراً اے اللہ ساس کو اٹھا لے، تباہ کر دے اس کمبخت بڑھیا کو، میری بچی کو عذاب میں مبتلا کر رکھا۔ ارے بھائی بچی نے کیا کیا یہ تو پوچھیں پیار محبت سے۔
کیونکہ دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی بچی قصوروار ہے تو بیٹی کو پیار سے سمجھائیں کہ نہیں بیٹا اس مقام پہ آپ مسٹیک کر رہی ہیں، غلط ہے، ہم آپ کی غلط چیز میں کبھی تائید نہیں کریں گے، صحیح میں کریں گے۔ فاطمہ بنت اسود ایک عورت تھی یہودن جس نے چوری کی نبی کریم کے دور میں، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ نے فیصلہ کیا کہ ان سے سفارش کروا دیتے ہیں، کیونکہ آپ قریب تھے سرکار کے اور سرکار بڑی محبت فرماتے تھے، تو تاکہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، کیونکہ یہ شریف القوم ہے، بڑے خاندان کی، اگر ہم یہ سرکار اس کو معاف کر دیں گے تو ہو سکتا ہے یہ پورا خاندان اسلام کی طرف آ جائے، اس احسان کے تلے دب کے۔ نیت اچھی تھی، انہوں نے آ کے سفارش کی، سرکار نے فرمایا اسامہ یہ آپ کیسی سفارش کر رہے؟ پچھلی قوموں میں ایسے ہی ہوتا تھا کہ جب کوئی حقیر آدمی، کمتر آدمی قصور کرتا تو اس کو سزا دیتے، اور بڑا آدمی کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ پھر سرکار نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت اسد ہے، اگر اس کی جگہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو خدا کی قسم اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے دیانتداری جو ہمارے گھروں میں ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر کی بہنیں اپنی بچیوں کو خود تباہ کرتی ہیں، دیکھو بیٹا نہ ساس کی سننا نہ نندوں کی، بس شوہر کو اپنا بنا کے رکھو، اور وہی پر پرزے نکالے تو ہمیں بتاؤ، ہم بیٹھے مر نہیں گئے تمہارے پیچھے ہیں۔ بیٹی کہتی ہو پوری فوج تو وہاں پر میکے میں پڑی ہوئی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے ان سے دبنے کی۔ وہ پھر نکالتی ہے اپنے پر پرزے جا کر وہاں پر، اور معاملے بگڑتے ہیں اور باتیں طلاقوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسا ہوتا ہے، ہم بچوں کو رخصت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بیٹا تم جا رہی ہو تو اب جنازے ہی واپس آنا چاہیے، اپنے گھر کو خود سنبھالو، خود سب چیز ڈیل کرو، ہاں اگر پانی سر سے گزرتا ہو محسوس ہو ٹھیک ہے میں آ کے بتاؤ۔ پھر بچی کو بٹھا کر سارے معاملات اچھی طرح سن کر کراس کویسچننگ کر کر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ قصور تمہارا کتنا ہے ان کا کتنا ہے، پھر اس کے بعد دیانتدارانہ فیصلہ ہوگا۔ اب یہ ہوا وہ سامنے شوہر کھڑے ہیں، زلیخا رونے لگی، کہا کہ یہ تو اس نے مجھ پہ دست درازی کی ہے، ہم نے دیکھو احسان کیا اور انہوں نے ایسا۔ اب وہ بھی غصے میں آ گیا کہ میری زوجہ کے ساتھ ایسا کیا تم نے، ہم نے تو تمہیں بیٹا بنایا تھا اپنا۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ قریب دیکھا تو ایک بچہ تھا، وہ ان کا رشتہ دار تھا، جھولے میں چھوٹا سا، آپ نے فرمایا اس سے پوچھ لو یہ بتائے گا۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسے بتائے گا، یہ تو جھولے میں بول بھی نہیں سکتا۔ یہ نبی کا معجزہ ہوا کہ وہ بچہ بولا، اور اس نے فی البدی کہا اگر یوسف کا دامن آگے سے پھٹا ہے تو قصوروار یوسف ہیں، کیونکہ انہوں نے دست درازی کی ہوگی، زلیخا نے اپنے آپ کو بچایا ہوگا تو آگے سے پھٹے گا، اور اگر ان کا دامن پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے زلیخا قصوروار ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام بھاگے ہیں اور اس نے پیچھے سے پکڑا ہے، دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ لیکن ولی مصر نے یہ سوچا کہ اگر میں اس بات کا اعتراف کر لوں گا تو میری تو بڑی بدنامی ہوگی، لہٰذا اس نے یوسف علیہ السلام کو اپنی سورسز سے جیل میں ڈلوا دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 14 سال تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ کتنے سال؟ 14 سال۔ یہاں اگر ایک عالم اور مفتی بیچارہ 2 دن بھی جیل میں چلے جائے تو ہم اس کی فوراً پوسٹیں وائرل کر دیتے ہیں کہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی قصور ہوگا، مفتی صاحب کسی فراڈ میں ملوث لگتے ہیں اور شروع۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، کتنے ہمارے اکابرین، امام اعظم کو جیل میں ڈال دیا، صرف آپ نے عہدہ قضا نہیں لیا تھا، منع کر دیا، جیل میں ڈال دیا، اور اتنے کوڑے مارے تھے اس وقت کے خلیفہ نے کہ آپ کا بلڈ جسم سے نکل کر زمین تک پہنچ گیا تھا، اور ایک روایت میں اسی مار کی وجہ سے آپ جیل میں ہی حالت سجدہ میں انتقال کر گئے تھے۔ اتنا بڑا امام، اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ جو جتنا عظیم منصب پر فائز ہوتا ہے اس پہ آزمائشیں آتی ہیں، تو بدگمان ہونے میں بالکل جلدی نہیں کرنی چاہیے، معاملے کی اچھی طرح تحقیق کریں، یا اپنے آپ کو معاملوں سے علیحدہ رکھیں۔ آپ پہ فرض اور واجب نہیں ہے کہ آپ کسی معاملے پہ کمنٹس دیں اور گروپ کے اندر کمنٹس دیں اور کسی سے بدظن ہو اور بدگمان ہو، بالکل ایسا نہ کریں۔ اور وہیں یہ مشہور واقعہ کہ 2 قیدیوں کو لایا گیا، تو حضرت تعبیر بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے، تو ان میں سے ایک نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور جھوٹا خواب بنایا دونوں نے۔ ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی بنا رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے میرے سر پہ ایک تھال ہے، اس میں روٹیاں اور جانور اس روٹیوں کو نوچ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا شراب والے سے کہ تو عنقریب چھوڑا جائے گا، اور تو بادشاہ کو شراب بنا کے پلائے گا، تجھے منصب مل جائے گا، اور اسے فرمایا کہ تجھے سولی پہ چڑھایا جائے گا اور تیری لاش کو چیل اور کوے کھائیں گے، اور بیڑے نہیں ایسا ہی ہوا۔ اب جب وہ ایک کو تو پھانسی چڑھا گیا، جب وہ دوسرا والا جانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کر دینا ذرا۔ وہ گیا اور بھول گیا، اور وہ وہی بیچ میں کوئی واقعہ تھا، 14 سال تک حضرت اندر بند رہے۔ پھر قحط سالی آئی، بادشاہ کو خواب نظر آیا، 7 گائے والا 7 بالیوں والا، میں مختصر کر رہا ہوں جلدی جلدی۔
تو اس نے کہا اس کی کوئی تعبیر بیان کرے. تو اس کے ذہن میں ایک دم آیا اوہو جیل میں ایک معبر موجود ہے. کہا کہ وہ جیل والے صاحب کو بلایا. آپ نے تعبیر بیان کی. بادشاہ بڑا خوش ہوا اور وجہ پوچھی, بتایا کہ ایسے ایسے معاملوں میں. تو بادشاہ نے پھر آپ کو اپنا مقرب بنایا اور تمام خزانے آپ کے ہاتھ میں دیے, اور بادشاہ بعد میں ہٹا اور آپ کو باقاعدہ بادشاہ بنا دیا گیا. قحط سالی عام ہوئی تو آپ کے بھائی وغیرہ بنیامین سمیت مانگنے کے لیے آئے, کیونکہ آپ نے خزانوں کے منہ کھول دیے. لوگوں کو خوب دیتے تھے, اس میں بھی قحط سالی میں بھی غلہ اناج, تو اناج لینے کے لیے آئے. آپ نے یوسف علیہ السلام شکل بدل جاتی ہے نا, وہ پھر تاج وغیرہ پہنا ہوا ہے, لباس پہنا ہوا ہے, پھر بھائیوں کے وام و گمان میں نہیں بھی تھا کہ وہ کنویں سے نکل کے بادشاہ بن جائے گا, پہچان ہی نہیں پائے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اپنے بھائی کو. اب بھائی کو کیسے روکے, چاہ نہیں رہے تھے کہ میں ظاہر ہوں. تو ایک پیالہ اپنے بھائی کے بیگ وغیرہ میں کپڑوں میں رکھوا دیا. جب وہ چلنے لگے تو کہا ہمارا ایک پیالہ غائب ہے, تلاشیاں لو. تلاشی لی تو بھائی بنیامین کے اس میں سے نکلا. اس زمانے میں دستور یہ تھا اگر کوئی چور پکڑا جاتا تھا وہ غلام بن جاتا تھا. فرمایا یہ تو ہمارا غلام بنے گا. وہ 10 بھائی کہنے لگے کہ ہمارے پہلے ایک بھائی کے ساتھ معاملہ ہوا ہے, وہ بیچارہ ہمارے والد صاحب تو اس کی وجہ سے رو رو کر تقریباً بینائی ختم ہو گئی, اس کو بھی چھوڑ جائیں گے, ہم پہ الزام لگے گا. آپ نے فرمایا کہ بس یہ تو قانون ہے, کرنا ہی پڑے گا. اور انہوں نے فوراً ایک الزام اور لگایا کہ اس نے چوری کی ہے, اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی. اور یوسف علیہ السلام سن رہے ہیں. خیر گئے, والد صاحب کو سارا واقعہ بتایا. پھر کچھ پیسے وغیرہ کفارہ تھا وہ لے کر آئے. غرض ہے کہ پھر یوسف علیہ السلام نے پہلے تو بنیامین کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کیا, اور جب وہ بھائی آئے تو ان کو بتایا کہ میں یوسف ہوں. تو وہ سب نے معذرتیں کی, اور پھر آپ نے فراغ دلی کے ساتھ معاف کیا. اور پھر اس میں جو یہ بہت ہی عظیم آپ کا ایک معجزہ ہے جو ہم اکثر علماء ہمارے بیان کرتے رہتے ہیں, یہ بہت لمبا واقعہ ہے کہ آپ نے اپنی قمیص دی. فرمایا اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي يأتي بصيرا, میری یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے پہ ڈال دو, وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے, ان کی آنکھیں آ جائیں گی, بینائی آ جائے گی. یہ چیزیں, یہ آیات اصل ہیں اس بات کی کہ اکابرین کے تبرکات سے برکت حاصل کریں. اکابرین کو اللہ نے وہ طاقت اور قوت اپنی عطا سے عطا فرمائی ہوتی ہے کہ ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں قمیص کا آنکھوں پر ڈال کر بینائی کو لوٹا دینا, یہ کوئی عادی طور پہ کام نہیں ہوتا. امداد 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک تحت الاسباب, ایک ما فوق الاسباب. مثلا آپ نے آ کر کہا یار تھوڑی مدد کریں, کسی نے کہا لو 150 لے لو. یہ ہمارے یہاں اکثر چلتا رہتا ہے, دوائی دے دی, مدد کر دی, سہارا دے کر لے گئے. یہ عادی طور پہ مدد کرنے کے طریقے ہیں. اور غیر عادی, کوئی آیا میں نابینا ہوں, آپ نے کہا اچھا ٹھہرو, چھو آنکھیں آ گئی, یہ عام طور پہ رائج نہیں ہے. تو جو کسی ہمارے عادتاً جو ذرا اسباب سے مدد ہوتی ہے اسے کہتے ہیں ما تحت الاسباب, جو اس کے علاوہ ہوتی ہے وہ ما فوق الاسباب ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تعالیٰ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے. دیکھیں یہ بھی غیر اللہ سے مدد تھی. اب ہم کہتے ہیں اگر اس آیت کا عمومی مفہوم لیا جائے کہ ہم صرف تجھی سے مانگتے ہیں تو پھر چندہ ہی نہ مانگو, امریکہ سے کیوں مانگتے ہو, IMF کے پاس کیوں جاتے ہو مانگنے کے. تو فوراً جواب دیا جاتا ہے نہیں, اصل میں یہاں ما تحت الاسباب مراد نہیں ہے, ما فوق الاسباب. یا ہم تجھے سے مدد مانگتے ہیں یعنی ما فوق الاسباب میں تجھے سے مدد مانگتے ہیں, ما تحت الاسباب یہاں مراد ہی نہیں. پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقسیم آپ نے کیسے کر لی, آیت تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. اور اگر مان بھی لیں تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ کتنے روایات ایسی ہیں کہ ما فوق الاسباب صحابہ کرام نے سرکار سے مدد مانگی, یہ بھی ما فوق الاسباب ہے اور کوئی شرک وغیرہ ثابت نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں معبود سمجھ کر, صرف اللہ سے مدد طلب کریں گے, کسی غیر اللہ سے نہیں. لیکن وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہوئے ما فوق الاسباب میں بھی طلب امداد غیر اللہ سے جائز ہے, جیسے یہاں پر. تو آنکھیں آ گئی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو واقعی نیک بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر اپنے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اب اس واقعے میں تبصرہ کریں گے تو بہت لمبا ہو جائے گا. 1-2 چیزیں میں اور بیان کرنا چاہتا ہوں, اس لیے میں اس کو بلکہ اور مختصر میں کر دیتا ہوں. یہ تھوڑا سا بس یہ ایک چیپٹر دیکھ لیجئے, سورہ رعد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ, وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں.
وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ اور پختہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، معاہدوں کو، ایگریمنٹس کو توڑتے نہیں ہیں۔ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ اور وہ لوگ جو اس چیز کو جوڑتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑ کے رکھتے ہیں، اپنی ذات کی خاطر توڑتے نہیں ہیں، ذاتی بنیادوں پر رشتوں کو ختم نہیں کرتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور وہ ڈرتے ہیں حساب کی برائی سے، یعنی حساب کی برائی کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حساب و کتاب ہونا کہ فیصلہ ہمارے خلاف آ جائے، یہ ہے حساب کی برائی، اس سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے کے سبب، یعنی تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، مصیبتوں پہ صبر کرتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور وہ خرچ کرتے ہیں ان میں سے جو ہم نے انہیں عطا فرمایا، کس طرح؟ سِرًّا وَعَلَانِيَةً پوشیدہ طور پر اور ظاہر کر کے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور دور کرتے ہیں وہ نیکی کے ساتھ برائی کو۔ اس کا کئی مطالب ہیں، ایک تو یہ کہ وہ گناہ کا راستہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کی طرف آتے ہیں، یا ایک مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر ان کے ساتھ برائی کرتا ہے تو وہ جواب میں برائی نہیں کرتے بلکہ اچھا طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو کتنی باتیں بیان ہوئیں، اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں، کسی مسلمان سے ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، حساب و کتاب اپنے خلاف آ جانے سے خوفزدہ ہوتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اعلانیہ طور پہ خرچ کرتے ہیں اور برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ جو ایسا کرتے ہیں اولئک لہم عقبی الدار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ جنات عدن ایسے باغات جو رہائش والے ہیں، جن میں رہائش رکھی جائے، یدخلونہا وہ داخل ہوں گے اس میں، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم اور وہ لوگ بھی داخل ہوں گے جو ان کے آبا و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے اور ان کے بچوں میں سے نیک تھے، یہ سب ایک جگہ ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جنت میں جائے گا تو وہ پوچھے گا یا رب کریم میری بیوی کہاں ہے، میرے بچے کہاں ہیں، میرے بھائی بہن کہاں ہیں، میرے ماں باپ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان کے وہ عمل نہیں تھے کہ وہ تیرے درجات تک پہنچتے، یعنی وہ نچلے درجوں میں رہ گئے۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب کریم میں نے جو نیک عمل کیے تھے وہ ان کے لیے بھی تو تھے۔ اب اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے دلائل سے متاثر ہو گیا اچھا بھی چلو فیصلہ بدل لیتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب وہ یہ بات کہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے بیوی بچوں ماں بہن باپ بھائی سب کو اس کے ساتھ کرو۔ اس لیے جتنے مجھے سن رہے ہیں خدارا اور کوئی خاندان میں نیک ہو یا نہ ہو ہم بن جائیں، تاکہ ہم جب جنت میں جائیں تو ہمارے وسیلے سے بہت سارے لوگ جنت میں آ جائیں، رشتہ دار، نہ یہ کہ ہم بھی اس انتظار میں کہ نہیں کسی پیر صاحب کا دامن تھام لیں گے، کسی مفتی صاحب کا، کسی عالم صاحب کا، یعنی سطحی طور پر اپنی زندگی گزاریں، ایسا نہیں، اچھے بنیں تاکہ آپ دوسروں کے لیے سہارا بن سکیں۔ والملائکہ یدخلون علیہم من کل باب اور فرشتے ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم سلامتی ہو تم پر اس کے بدلے میں جن پر تم نے صبر کیا۔ تو آج جتنے میرے بھائی بہن یہاں تشریف فرما ہیں، کوئی پیسے کی تنگ دستی میں مبتلا ہے، صبر کر رہا ہے، کوئی چھوٹے علاقے میں رہ رہا ہے، گھر تنگ ہے، بعض ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ شوہر وسیلہ ہوتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، بعض شوہر مظلوم بھی ہو سکتا ہے یہاں تشریف فرما ہوں جن کی بیویاں دبنگ قسم کی ہیں اور ان کی زبانیں خاموشی نہیں رہتی ہیں اور شوہر کو 2 منٹ میں چاروں طبق اس کے روشن کر دیتی ہیں اور ایسی زبردست زبان چلاتی ہیں کہ شوہر کہتا ہے عزت بچا لو بچوں کے سامنے، یہی بہتر ہے ورنہ رہی صحیح بھی چلی جائے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ ایسی دبنگ خواتین کے سامنے بعض شوہر جو ہیں وہ بیچارے بالکل دبے رہتے ہیں اور صبر کرتے رہتے ہیں کہ چلو یار بولنے دو، پھر کسی آنے جب بول کے چلی جاتی ہے بچوں تمہاری ماں ایسی ہے، شروع سے ایسی ہے، وہ بیچارہ کیا کرے، عزت ہی بچائے گا، پھر وہ یوں ہی کرتا ہے تمہاری ماں ایسی ہے۔ بچے بھی کہتے ہیں ابا جان بڑے مضبوط ہو آپ بھی، ہم بھی ایسی کریں گے انشاءاللہ۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان چیزوں پر، دوستوں کی بے وفائیوں پر، رشتہ داروں کی برائیوں پر صبر یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم بعض وقت صبر کرتے کرتے ایک لمٹ ایسی آتی ہے کہ ہم ہار جاتے ہیں، ہارنا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کب تک برداشت کروں،
اپنے خاندان والوں کی برائیاں بہت خاموش رہ لیا، اب ذرا کر کے بتائیں، اب ہوگا جھڑتا کھڑاک، اب پہنچ جاتا جی اس لڑائی جھگڑا شروع۔ ارے بھائی اتنی دیر آپ نے صبر کیا اور کر لیں۔ ہماری ایسی ایسی بہنیں مجھے میسج کرتے ہیں، صاحب 25 سال ہو گئے میرے شوہر نے کوئی سکھ نہیں دیا، کوئی دکھ، سارے دکھی دکھ، روئیں گی پھر اب بتائیں میں کیا کروں؟ میں کہتا ہوں بہن وہی کریں جو 25 سال سے کر رہی ہیں، اب کیا کریں گے؟ آپ 25 سال گزر گئے، باقی 10-20 رہ گئی، وہ بھی گزار لیں۔ ہاں مشورہ تو یہ دیتے ہیں مجھے خاندان والے، ارے بہن تو ایسے ہی کر لو، کوئی لڑائی جھگڑے کا فائدہ نہیں ہے، صبر کر لیں۔ اس نے غلط کیا نا، آپ کو درجے ملیں گے آخرت میں، جب وہ ملیں گے درجے، جب اللہ کی طرف سے انعام ملے گا تو پھر آپ کہیں گے کاش میرے شوہر نے اور ظلم کیا ہوتا۔ وہ شوہر بھی کہے گا کاش میری بیوی نے اور مجھے سنائی ہوتی دبنگ قسم کی، پہلے تو گھر میں سناتی تھی، محلے میں بھی سناتی، اور میں صبر کرتا تو یہ درجے مل جاتے۔ تو اب یہ نہیں کہ وہ بیوی کو کہے گا سنا مفتی صاحب کا درس سن کر آگے سنا، یوں بھی نہیں، وہ بیچاری گناہ گار ہوتی رہے گی، بہت گناہ کبیرہ ہے شوہر کو ڈانٹنا ڈپٹنا، اس سے اونچی آواز میں بات کرنا، ادب سے بات کرنی چاہیے، احترام سے۔ اگر شوہر ظلم کر رہا ہے اس کا رب کا معاملہ ہے، وہ آخرت میں جواب دہ ہوگا، لیکن بہنوں کے لیے جائز نہیں۔ سمجھا رہا خالی ہوں کہ جب ایسا کریں گے تو فرشتے آ کر بشارتیں دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتیوں جو بہت تکلیف میں رہے ہوں گے نا، جب جنت میں جائیں گے تو انہیں جنت کی ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا، اور وہ ایسی ہوگی جو میموری ختم کر دے گی، یعنی جتنی تکلیفیں وغیرہ یاد ہے نا، جب وہ غوطہ زنوں کے باہر نکلیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا تم نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی۔ اور جب جہنمی جو دنیا میں بڑے عیش سے رہے ہیں، وہ جب جہنم میں جائیں گے وہاں ان کو ایک نہر میں غوطہ دیا جائے گا، وہ ایسی ہوگی کہ تمام آسائشیں بلا دے گی، اتنی تکلیف دے ہوگی۔ انہیں باہر نکال کے فرشتے پوچھیں گے بتاؤ تم نے کبھی کوئی راحت دیکھی دنیا میں؟ ہم نے کوئی نہیں دیکھی۔ تو اس لیے جتنے یہاں بھائی بہن بیٹھے ہیں جو مجھے میڈیا پہ سن رہے ہیں، مختصر سی زندگی ہے، جیسے تیسے گزار لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں لڑنے کا جھگڑنے کا۔ میں تو اکثر جس سے بہنیں ہوتی ہیں انہیں سمجھاتا ہوں، کہتی ہوں شوہر ظلم کر رہا ہے، کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، میں کہتا ہوں بہن اپنے بچوں کے لیے زندگی گزار لی، آپ نے تو گزار ہی لی نا، چلو تکلیف میں گزار لی، اپنے بچوں کے لیے اپنا گھر بنا کر رکھیں، ورنہ یہ اچھی مثال قائم نہیں ہوگی۔ طلاق، خلا، اس سے بچوں کے ذہن پہ کتنے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، بچے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ماں باپ کے درمیان۔ صبر کر لے، اللہ تعالیٰ آپ کو راحت اور نعمت عطا فرمائے گا۔ تو ضمناً ایک لطیفہ بھی سنا دوں۔ ایک بہن نے کہا میرا شوہر بڑا مارتا ہے پیٹتا ہے، چرسی موالی شرابی ہے، اور پھر پوچھا مجھ صاحب کیا جنت میں یہی ملے گا؟ میں نے کہا ہاں یہی ہوگا، کہ یہی ہوگا؟ میں نے کہا ہوگا لیکن انسان بن کے ملے گا، گھبرائے نہیں، وہاں پہ اس کی شرارتیں نہیں ہوں گی، بالکل صاف ستھرا پاکیزہ ہوگا اور انسان بن کے بڑی محبت کرنے والا ہوگا۔ کہ اچھا میں تو گھبرا رہی تھی۔ تو اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے، میں یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں اگر شوہر ابھی برا ہے، یا شوہر حضرات سے عرض کرتا ہوں اگر آپ بیوی بری بھی ہے صبر کر لو تھوڑا سا، جب آپ دونوں اس صبر کی برکت سے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے نا، کچھ یاد نہیں رہے گا، پھر راحت راحت ہوگی، نہ چرس ہاتھ میں ہوگی، نہ ہیروئن، نہ وہاں کی شراب پی کے وہ ٹونوں کے سر کے بل گر رہا ہوگا، وہاں کی تو شراب میں نشے نہیں، پیار ہی پیار ہے، محبت ہی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جب جنت میں داخل کرے گا تو جو سینوں میں کینے ہیں اللہ تعالیٰ ان کینوں کو کھینچ دے گا، سب ختم ہو جائے گی، ناراضگیاں، پیار، محبت، الفت، اتحاد، اتفاق، خوبصورت شوہر ہوگا، خوبصورت بیوی ہوگی، اور سب کی ایجز 30 یا 33۔ یہ راوی کو شک ہوا، سرکار نے 30 فرمایا تھا، 33۔ آپ اگر 65 سال کے بھی ہو گئے نا، 30 سال کے ہو کے جائیں گے۔ آپ کے دادا جان پاس سے گزریں گے 30 سال کے، دادی بھی 30 سال کی، ماموں بھی 30 سال کا، چاچا بھی 30 سال، ابا جان بھی کھڑے ہوں گے ساتھ میں، دونوں 30 سال کے، ماں بھی کھڑی ہوگی 30 سال کے۔ اس حسین منظر تو سوچیں آپ، سارے ایک عمر کے، اور انتہائی حسین و جمیل، جیسے جنت میں پہنچیں گے حسن، جمال، خوبصورتی، تمام عیب دور ہو جائیں، کوئی عیب جسم میں باقی نہیں رہے گا۔ تو جب اتنی پیاری زندگی آنے والی ہے تو اس دنیا کے مختصر سے زندگی میں کیوں ہم اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کروائیں؟ اللہ نہ کرے ظلم کر بیٹھے، غلط کر بیٹھے، اور ناجائز کر بیٹھے، یا غصے میں زبان سے کلمہ کفر نکل گیا تو بس محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے پیار محبت کے گھر میں ماحول بنائیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور آگے آیت میں اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ ذکر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ اللہ اللہ، پھر آنکھ کھول کے کہتے ہیں یار چین تو ملا ہی نہیں، وہی بے چینی۔ ارے بھائی یہ صرف یہ ذکر یہاں کوئی مراد ہے؟
ذکر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد تین طریقے سے ہوتی ہے. ایک زبان سے، اسے ذکر باللسان کہتے ہیں. ایک قلب سے ہوتا ہے جس کو ذکر بالجنان کہتے ہیں. وہ دو طرح کا ہے. ایک تو یہ کہ جیسے دل پہ ضربے لگاتے ہیں نا، آنکھیں بند اللہ، کبھی دیکھا ہوگا بچوں نے یہ کیا کر رہا ہے بابا، وہ بیٹا وہ ذکر کر رہا ہے. چھیڑیے گا نہیں بابا جی کیا ہوگا، دورہ والا تو نہیں پڑ رہا. وہ دورہ نہیں پڑ رہا ہوتا، وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے دل سے اللہ کی نعمت کو پر غور و تفکر کرنا. آنکھیں بند ہیں اور سوچ رہا ہے آدمی، اللہ نے مجھے آنکھیں دی، اس کا کیا کیا فائدے ہیں، اگر نہ ہوتی تو کیا کیا نقصان ہوتے. مجھے اللہ نے عقل والا بنایا، اگر میں پاگل ہوتا تو کیا ہوتا. مجھے ٹانگوں والا بنایا، اگر میں بے ٹانگوں والا ہوتا تو کیا ہوتا. میں کیسے سفر کرتا، میں گاڑی کیسے چلاتا، میں کپڑے کیسے بدلتا، میں واش روم سے کیسے فارغ ہو کر آتا، کتنی مجھے مشکلات ہوتی، کیسا میں محتاج ہوتا. یہ ہے ایک اللہ کی نعمت کے اوپر غور و تفکر کرنا. یہ بھی قلبی ذکر ہے. اور اس سے پھر پیدا ہوتی ہے ایک نورانیت. اور ایک ہوتا ہے ذکر بالارکان، باقی تمام اعضاء سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کو یاد کرنا. اس کا مطلب کیا ہے؟ تمام اعضاء کو صرف اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنا، نافرمانی سے روکنا. یہ جب ہم مکمل ذکر کرتے ہیں تو پھر اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. ہم نے ایک ٹکڑا لے لیا اس کا ذکر بالجنان، وہ بھی ذکر بالجہر، یعنی ذکر باللسان بلکہ کہیے، اور وہ بھی غفلت کے ساتھ. جب اجتماعی ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ کیسے جھوم رہا ہے اور وہ کیسے جھوم رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اور پھر دو چار کر کے ختم، باہر نکل کے وہی شرارتیں. ارے بھائی اس سے کیا ہوگا؟ کتنے مرضی سر پٹک لو، کتنا مرضی آپ کی ٹوپی گر کے 3 فٹ دور چلی جائے، کتنے آپ لوٹ لگا لو، وہیں رہو گے، کوئی دل کا اطمینان حاصل نہیں ہوگا. صحیح طریقے سے ہر چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم ہر چیز کو صرف ظاہر کو لے کر اور اپنی عقل کے مطابق نتائج مرتب کر کے پریکٹیکل کرنا شروع کر دینا، کبھی مرضی کے مطابق نتیجہ نہیں نکلے گا. ہمیشہ جو علم ظاہر کے بھی حامل ہوں اور علم باطن سے بھی اللہ نے ان کو مزین کیا ہو، رہنمائی ان سے حاصل کریں. تو اس لیے ذکر جب ایک آدمی خاص طریقے سے کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نعمت سے نوازتا، پھر وہ اللہ کی یاد دلوں کا چین بنتی ہے. اور یہ آخر میں سورہ ابراہیم، اس کی میں نے بس ایک آیت میں نشان لگایا تھا، وہ میں بس عرض کر کے بیان ختم کرتا ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی معروف دعا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے میرے رب بنا دے تو مجھے نماز قائم کرنے والا اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب اور دعا فرما لے اور قبول فرما لے میری دعا کو. ربنا اغفر لی، اے میرے رب تو مغفرت فرما دے میری، ولی والدیہ اور میرے والدین کی، وللمؤمنین اور مومنین کی، یوم یقوم الحساب جو قیامت تک آنے والے ہیں سب کی. تو پہلی چیز تو اس میں دیکھیں ہے رب اجعلنی، صحیح تلفظ یہ ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ بعض اہل علم کا تلفظ اس میں غلط ہے. ربی جعلنی، جیم پہ زبر کر کے پڑھتے ہیں، ربی جعلنی. جعل تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے، جعلنی کوئی لفظ ہی نہیں ہے. یہ اہل علم بیٹھے ہیں میرے بچے یہاں پہ، جعلنی تو کوئی لفظ ہی نہیں. یا تو جعلانی ہوگا پھر صحیح ہو سکتا ہے، اور وہ یہاں مراد نہیں تو امر ہے. اجعلنی، اجعلنی، پیچھے رب آیا تو بے کو جیم سے ملائیں گے، رب اجعلنی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا رب اجعلنی یوں ہے، ربی جعلنی کہیں گے غلط ہے. اس طرح سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، پولائٹلی پڑھنا، یصفون نہیں ہے، یہ وصف یصف سو ہے، یصف یصف یصفانی یصفونا، یصف یصفانی یصفونا، یصفونا نہیں ہے. اس میں بھی بہت مسٹیک دیکھی دعا مانگنے والوں کو. اب آپ سنیں گے نا تو بہت سو کی دعائیں تو ربی جعلنی اور یصفون، بھائی صوت پہ تجدید نہیں ہے، یصفون ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا اے اللہ تعالیٰ مجھے نماز قائم کرنا والا بنا دے. نبی دعا فرما رہے ہیں. نماز اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے نمازی بنا اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز بہت ہی اہم عبادت ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. جتنے میرے بھائی بہن سن رہے، مجھے بڑا افسوس اور دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہمارا 5000 کا نوٹ گر جائے
کتنے دن تک افسوس کریں گے؟ کافی دن نا. اور بہنیں پوری زندگی. جب یاد آ گیا کہیں گی میرا دل سے ایک دم ہل جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, 5,000 روپے گر گئے. ارے میری امی نے ایک دم مجھے کہا, اداس سی بیٹھی, میں نے کہا امی کیا ہوا؟ دیکھو بڑا برا ہو گیا. ارے کیا ہوا بتایا تو صحیح. میرا اس میں 60 روپے کا بیلنس تھا, میں نے اور ڈالا تو پچھلا بیلنس ختم ہو گیا. وہ 60 پہ امی افسوس کر رہی. میں نے کہا امی 60 پہ افسوس کیوں؟ 60 رقم نہیں ہوتی. ہمارے زمانے میں 2 روپے کی آٹے کی بوری آتی تھی. میں نے کہا امی کہاں پرانے زمانے یاد کر رہی ہیں, 2 روپے بچے نہیں لیتے, چیز نہیں ملتی. تو یوں عورتوں کو غم بہت زیادہ ہوتا. سمجھانا یہ مقصود ہے. 5,000 کا نوٹ گرے تو چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جائے, دلی افسوس ہو, کھانا کھانے کو دل نہ چاہے, بات کرنے کو دل نہ چاہے, جھنجھلاہٹ چڑھ جائے. لیکن اتنی قیمتی نماز کہ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں 5 کروڑ کی نماز, وہ نماز قضا ہو جائے. کبھی ہمیں اتنا دکھ اور افسوس ہوا ہے؟ نہیں. آج تو فجر نکل گئی, سوتا رہو. ارے خدا کا خوف کرو, شرم کریں. اتنا بڑا آخرت کا نقصان ہے, اتنا بڑا نقصان ہے, اس پہ آپ دانت نکال رہے ہیں. ابھی 50 روپے گر جائیں تو آپ کی ساری بتی سے اندر ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان اعلان کر دے جو ایک نماز پڑھے گا اسے 1,000 روپے ملیں گے, تو 5 نمازوں کے کتنے ہو گئے؟ 5,000. مہینے کے کتنے ہو گئے؟ 1.5 لاکھ. کوئی نماز چھوڑے گا؟ ابھی اگر آپ نوجوان سے کہیں بیٹا نماز پڑھو, ہے مفتی صاحب ناپاک ہو, اور ابھی 1.5 لاکھ کا اعلان ہو جائے ناپاک ہوگا تب بھی تالاب میں کود کے نہا کر نماز پڑھے گا. وہ وہی ماں جو جوان بیٹے کی کہتی کہ نہیں بیٹا میرا ڈیوٹی کر کے آیا ہے, بیچارہ تھکا ہارا سو رہا ہے, میں فجر میں نہیں اٹھاؤں, وہی لات مار کے اٹھائے گی. اور جب وہ بیٹا جواب میں کہے گا امی ڈیوٹی کر کے آؤ, ارے کمبا مخلوق کی ڈیوٹی کرتا ہے, خالق کی کون کرے گا, لگاؤ گے تیرے جوتے. وہی نوجوان جو کرکٹ کا میچ دیکھتے ہوئے کہتا ہے یار کون جا کے نماز پڑھے, وہی بھاگ رہا ہوگا. آپ کہیں گے کرکٹ کا میچ بھاڑ میں جائے, ریکارڈنگ دیکھ لیں گے یار, نماز. یعنی سوچ بدل جائے گی, تھنکنگ بدل جائے گی. بس میں یہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کوئی یہ نہیں دیکھیں جب میں کوئی اس قسم کی بات کہتا ہوں, یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہت اوپر رکھ رہے ہیں اور سامنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں, ایسا نہیں. یہ صرف جھنجھوڑنے کے لیے ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ خدا را نماز کی قدر کریں, نماز کی فکر کریں. ایک طرف اگر 1.5 لاکھ کا لالچ ہو تو ہمارا نفس تیار ہو جائے. بس ایسا بنائیں کہ اللہ کے نبی نے جو انعام پیش کیے ہیں وہ انعام اتنے اہم ہو جائے ہماری نگاہوں میں کہ ہمارے اندر وہی اسپرٹ اور طاقت پیدا کر دے جو مادی اشیاء کے تعلق ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے. ایسا قرۃ عین فی الصلاۃ, سرکار نے فرمایا نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کیونکہ کیا راز اور کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تقرب کی منازل سرکار طے فرماتے تھے نماز کے اندر. یہ تو اگر ہمارے آنکھوں سے پردے ہٹا دے نا تو پتہ چلے. ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ نمازی جان لے کہ وہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے تو وہ حالت نماز سے باہر ہونا پسند نہیں کرے گا. یہ آیت کا حدیث کا مفہوم آپ کو عرض کر رہا ہوں. یعنی ایسے انوار و تجلیات نازل ہوتے ہیں, ہمیں تو نظر نہیں آ رہے ہوتے. اسی لیے تو نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا گیا کہ خبردار. فرمایا کہ ایک قدم وہ قدم اٹھانا جو نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھائے, اگر اس کو پتہ چل جائے اس میں کیا ہے, کتنا بڑا گناہ اور وبال ہے, تو 40 سال کھڑا رہنا پسند کرے گا, قدم نہیں اٹھائے گا. کیونکہ وہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی نظر نہیں آتا. درمیان سے کوئی گزرتا ہے تو ان انوار و تجلیات کی بارش کی راہ میں رکاوٹ یا کچھ بھی جیسے بنتا ہے تو اس کا وبال ہے. تو اس لیے نمازوں کی کوشش کریں. اور پھر آپ نے عرض کی اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما, میرے والدین کی اور مومنین کی. یہ ایک ترتیب اچھی بتائی ہے, ایک نبی کی ترتیب ہے. پہلے اپنے لیے دعا کر لی, پھر والدین کے لیے یعنی گویا کہ قریب رشتہ داروں کے لیے, پھر عام مومنین اور مومنات کو بھی شامل کیا ہے. اب بتائیں دعا ایک عمل ہے کہ نہیں؟ دعا ایک عمل ہے نا, ایک عمل ہے. اور جب ہم عمل سے دعا کریں کسی کے حق میں دعا قبول ہو جائے تو ہمارے عمل سے اس کو فائدہ پہنچا نہیں پہنچا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ عمل کوئی کرے اور فائدہ کسی کو پہنچ جائے. پھر ابراہیم علیہ السلام نے قیامت تک کے مومنین مومنات کا تذکرہ فرمایا. تو کچھ مومن ایسے ہوں گے جو آپ سے پہلے گزر گئے, کچھ ایسے جو آپ کے سامنے موجود ہیں, اور کچھ ایسے جو آپ کے بعد قیامت تک آنے والے ہیں. آپ کی دعا سب کو شامل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس دعا کا فائدہ سب کو پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ بس دلالت النص سے علماء نے ثابت فرمایا, اسی کو بنیاد بناتے ہوئے کہ اگر کوئی ایصال ثواب کرنا چاہے
تو جیسے آپ عمل کرتے ہیں اس کا ثواب ایصال کرتے ہیں، اسی طرح آپ دعا کرتے ہیں اور کسی کو فائدہ پہنچانے کا قصد و ارادہ کرتے ہیں، تو نص قطعی سے جب یہ ثابت ہے کہ دعا کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ثابت ہوا کہ ہمارے عمل کا فائدہ دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، تو ایصال ثواب کا فائدہ بھی پہنچے گا۔ اور جیسے آپ کی دعا پہلے والوں، سامنے والوں اور بعد والوں کو شامل ہے، ایسے ہی آپ ایصال ثواب میں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے گزر گئے، جتنے موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، سب کو یہ ثواب پہنچا دے، سب کو پہنچ جائے گا۔ بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے 10 قرآن پڑھ کر لوگوں کو، یعنی ایک قرآن پڑھ کر 10 کو بخشا، فرمایا ایسا نہیں ہوگا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ملے، سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا۔ اور بحکم حدیث فرمایا اس ایصال ثواب کرنے والے کو 10 قرآن کا ثواب ملے گا، جتنوں کو ایصال کرتے اتنا ثواب ملتا ہے۔ تو ہماری وہ بہنیں جو ذرا بخل سے کام لیتی ہیں، بس یہ آخری بات ان کے لیے خاص طور پر، ایک قرآن پڑھا، یہ کس کے لیے؟ دادی۔ یہ کس کے لیے پڑھ رہی ہے؟ نانی۔ یہ کس لیے پڑھ رہی ہیں؟ ابو۔ یہ کس لیے پڑھ رہی ہیں؟ امی۔ ارے بھائی، اگر آپ یہ کر لیں کہ اے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک جتنے مومنین مومنات گزرے موجود ہیں، قیامت آگیں گے، سب کو ملے گا اور آپ کو ان سب کی تعداد کے برابر ملے گا، تو ہم بخل کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ سب کو پہنچا اور خاص طور پہ میری والدہ کو پہنچا دیں، یوں خاص کا لفظ کہہ دیں، لیکن بخل نہ کریں۔ جو بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، سب کا ثواب ایصال ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رد المحتار میں فرماتے ہیں ہر عمل کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہم نفلی عبادت کریں گے اس کا ثواب نہیں، آپ جو فرض پڑھ رہے ہیں، جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد بس دل میں یہ ارادہ پختہ کرے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تمام کو پہنچا دے، سب کو پہنچ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آج کی اس نشست کی برکت سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور جو کچھ سیکھا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیجئے کہ خود بھی تشریف لاتے رہیں، دوسرے بھائی بہنوں کو بھی دعوت دیجئے۔ انشاءاللہ جو ہمارا یہ تراویح جب ختم ہوگی تو ایک بڑی محفل کا یہاں انعقاد ہے، اس کا اعلان بھی باقاعدہ کر دیا جائے گا، تو اس میں ضرور آپ تشریف لائیں۔ اس میں انشاءاللہ وسیع لنگر کا بھی انتظام ہوگا، تو یہ یہاں پہ انشاءاللہ نعتیہ محفل ہوگی، ذکر کی محفل ہوگی، اور اس میں درس قرآن بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے ہمارے بھائی بہن ہمیں پورے ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ درس قرآن کے سلسلے میں دوسروں کو بھی دعوت دیں، جو گروپس آپ سے اٹیچ ہیں ان کو دعوت دیا کریں۔ آدھا پونا تو ذرا اگلے دن اتوار تھا نا، تھوڑا سا لمبا کیا اس کو، ورنہ انشاءاللہ مناسب وقت میں ختم ہوگا، تو دوسروں کو دعوت دے کر بھی اس درس کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب بھائیوں کا، ہماری بہنوں کا اپنا قیمتی وقت نکال کر تیری بارگاہ میں تیری ہی عطا سے حاضر ہونا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ تمام حاضرین پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ جو ہمارے بھائی بہن پورے ورلڈ میں ہمارے ساتھ وابستہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال اتنی کثیر مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے آسانی کافی ہو جائے، تا حیات ہر قسم کے حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ اے مالک مولا، ہم سب کو حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آصیب، نظر بد اور نفس و شیطان کے شرور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر رکھ، انہیں بری عادات، بری صحبتوں سے محفوظ فرما، انہیں ہمارا مطیع و فرما بردار بنا، انہیں نیک پرہیزگار متقی بن کر ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی اولاد سے مخلصانہ محبت رکھتے ہوئے ان کے اخروی درجات اور علمی درجات کو بلند کرنے کے لیے عملی کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا، جن گھروں میں لڑائی، جھگڑا، فتنہ، فساد، اختلاف رائے ہے، اس کو بدل دے، محبت، پیار، الفت، اتحاد اور اتفاق والا ماحول بنا دے۔ جو شوہر اپنی زوجہ کو غسیلی نگاہوں سے دیکھتا ہے اس میں پیار بھر دے۔ جو بہن اپنے شوہر کے سامنے زبان چلاتی ہے اس کی زبان کو نرم فرما دے۔ اسے اپنے شوہر سے بدتمیزی پر ندامت عطا فرما، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما۔
جو شوہر حضرات اپنی بیویوں پہ کسی بھی قسم کا ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہوش میں آنے کی توفیق عطا فرما، اپنے زوجہ سے تنہائی میں معافی طلب کر کے اور اس کے دل کو ٹھنڈک اور سکون پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی مجالس میں، اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔